بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ہو یا غیر نماز، ان دونوں حالتوں میں قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنے یہ واجب ہے کہ جس طریقے سے قرآن پاک موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد والی سورت، پھر اس کے بعد والی سورت۔ جب بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز ہو یا غیر نماز، تو آپ نے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ نے الٹا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اس صورت میں بندہ گنہگار ہوگا، اور الٹا قرآن پاک پڑھنا یہ ترک واجب ہے، نماز ہو یا غیر نماز ہو۔ ہاں، اگر بندہ غیر نماز میں ہے اور اس نے ایک صورت کی تلاوت کی، اب اس کو ایک خیال آیا چلو دوسری صورت بھی پڑھ لوں، اب وہ اس صورت میں اس کے اوپر والی صورت پڑھتا ہے تو اب اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر احادیث میں آیا ہے کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن کو رات میں پڑھا جائے۔ پہلی ہے کہ سورہ یاسین شریف، جو رات کو پڑھے گا صبح اٹھے گا تو بخشا ہوا اٹھے گا۔ دوسری ہے سورہ دخان، کہ جو اس کو رات کو پڑھے گا تو صبح اس حال میں اٹھے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور تیسری ہے سورہ واقعہ، کہ جو رات کو اس کو پڑھے گا تو محتاجی سے دور ہوگی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ سورہ ملک، جو اس کو پڑھے گا تو عذاب قبر سے یہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اگر ان کو بے ترتیبی سے اگر پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرآن پاک کسی ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہوا آ رہا ہے تو اب اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ترتیب کا لحاظ رکھے، اور جیسے ہی قرآن پاک پڑھنا اسٹارٹ کرے تو الٹا قرآن پاک نہ پڑھے، بالکل سیدھے ہی قرآن پاک پڑھے۔ یہ جو بچوں کو قرآن پاک یاد کروایا جاتا ہے اماں پارے سے، کہ پہلے سورہ ناس یاد کروائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ فلق یاد کروائی جاتی ہے، پھر سورہ اخلاص، یعنی الٹا قرآن پاک اس کو یاد کروایا جاتا ہے، تو اس میں مقصد آسانی کے لیے ہوتا ہے تاکہ بچے کو آسانی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لے گا، چھوٹی صورتوں کے بعد ایک بڑی صورت اس کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ان کی آسانی کے لیے اس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر عام حالت میں اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے قرآن پاک، اگر جیسے پڑھنا اس نے شروع کر دیا تو اس کے اوپر ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز وہ پڑھ رہا ہے تو نماز میں بھی آپ نے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھی ہے، تو اب دوسری رکعت میں آپ نے اس کے بعد والی صورت پڑھنی ہے، اس سے اوپر والی آپ صورت نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے اوپر والی صورت قصدن پڑھ لی، جان بوجھ کر اگر پڑھ لی تو گنہگار ہو جائیں گے، اور اگر بھولے سے پڑھ لی تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ بہرحال اگر کوئی نماز میں بغیر قصد کے سہون غلطی سے اگر کوئی قرآن پاک کو بے ترتیبی کے ساتھ پڑھے گا تو اس صورت میں گنہگار نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر ترتیب کے ساتھ وہ نہیں پڑھتا تو اب اس صورت میں وہ گنہگار تو ہوگا لیکن نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ قراءت کے واجبات میں سے ہیں۔ تو اس مسئلے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہنوں میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔